الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان عید الاضحیٰ کے موقع پر جو جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اس کا پس منظر دراصل سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا ہے۔ اور کتب تفاسیر میں اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا بیان موجود ہے اور مفسرین نے اس کی تفاصیل کتب تواریخ اور کتب سماویہ کی روشنی میں بھی کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اسماعیل علیہ السلام عطا کیے، لمبا عرصہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، کہ اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ سورہ صافات میں ان کی دعا مذکور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ وہ اس عمر کو پہنچ گئے کہ جس عمر میں بیٹا اپنے باپ کے ساتھ معاونت کرتا ہے۔ سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما بلغ معہ السعی، جب وہ ان کے پاس کوشش اور تگ و دو کی عمر کو پہنچ گئے، یعنی اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے ہاں، قال یا بنی انی اری فی المنام، تو ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور وہ خواب اپنے بیٹے کو بیان کیا۔ خواب یہ تھا، 3 مرتبہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، انی اری فی المنام، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ محترم ناظرین کرام، قرآن کریم نے جو الفاظ منتخب کیے ہیں وہ بڑے پر حکمت ہیں۔ یہ استمرار کو، یعنی کام کے جاری ہونے کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ نہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ میں نے تجھے ذبح کر دیا ہے، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، یعنی یہ عمل کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ اب انہوں نے یہ دیکھا کہ ذبح کر رہا ہوں، اور دیکھیں تعبیر بھی یہی ہوئی کہ ذبح کر رہے تھے، کیا نہیں، یعنی خواب میں بھی اشارہ وہی تھا جو حقیقت میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعد فانظر ماذا تری، بچے سے پوچھا کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ یہاں والدین کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اولاد کی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے ان سے مشاورت کرنی چاہیے۔ فیصلے زبردستی اولاد پر تھوپنے نہیں چاہیے، اس سے وہ باغی بنتے ہیں اور ان کے دلوں میں والدین کا احترام ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے جب پوچھا تو سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزریں۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو یقین تھا کہ ان کے والد محترم نبی ہیں اور انہیں اللہ کی طرف سے حکم مل رہا ہے، چنانچہ انہوں نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم ملا ہے آپ اس پر عمل کریں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اب جب بیٹے نے رضامندی ظاہر کر دی تو ابراہیم علیہ السلام ان کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ کتنا ایک دردناک منظر تھا جو سورج کی آنکھ نے دیکھا، جو مکہ مکرمہ کے صحراؤں میں وقوع پذیر ہوا، اور ایسے جذبات بھرے اور ایسے اطاعت بڑے جذبات، ایسے اطاعت سے لبریز جذبات نہ کبھی سورج کی آنکھ نے دیکھے ہوں گے، نہ صحراؤں کے سناٹوں نے ایسے جذبات دیکھے ہوں گے، نہ وہاں کی ہواؤں نے ایسے جذبات کو چھوا ہوگا کہ ایسے نادر جذبات باپ بیٹے کو جو دعائیں مانگ مانگ کے لیا ہے، جو بڑھاپے کا سہارا ہے، اس کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، اللہ فرماتے ہیں باپ بیٹا دونوں فرما بردار تھے۔ اللہ اکبر۔ وتلہ للجبین، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اب بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہے، باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ دیکھیں دونوں کس قدر اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام اللہ کے احکامات کی بھی فرما برداری
ظاہر کر رہے ہیں اور والد کی بھی اطاعت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اقبال نے اسی لیے کہا نا، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کوہ بیاباں میں، کہ شاہی کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی۔ چنانچہ ابھی وہ اس عمل کے لیے باپ بیٹا تیار ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دے دی، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی اے ابراہیم۔ کتنی تعظیم ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام کو کہا قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب کو سچ کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، پھر بیٹے کی جگہ دمبا دیا اور اس عمل کو پچھلے لوگوں میں باقی رکھا، تو یہ کتنا بڑا ریوارڈ ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ بیٹا بھی بچ گیا، انعام بھی مل گیا، سنت قیامت تلک اللہ نے زندہ کر دی۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ وفدیناہ بذبح عظیم، سورہ صافات کی آیات نمبر 102 سے لے کے 110 تک میں یہ واقعہ موجود ہے، اور ہم نے اس کے بدلے میں ایک ذبح عظیم انہیں عطا کیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور یہ طریقہ ہم نے پچھلے لوگوں میں جاری کر دیا۔ سلام علی ابراہیم، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو سلام ہو۔ پھر فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ہم احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں کہ رب انہیں سلام کہتا ہے، اللہ ان کے اس نیک عمل کو زندہ کر دیتے ہیں، بیٹا بچ جاتا ہے۔ تو یہ سارا کچھ اللہ نے عطا کیا۔ اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ اس عظیم عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔